اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِأَبَوَيْهِ اور میت کے ماں باپ کو لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ان میں سے ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، مما ترکا اس میں سے جو چھوڑا ہے میت نے، ان کان لہ ولد اگر میت کی اولاد ہے، فإن لم يكن له ولد اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وورثه أبواه فلأمه الثلث تو وارث ہے اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، فإن كان له إخوة فلأمه السدس اگر اس میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے، من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین وصیت کے بعد جو کہ مرا ہے اس کی وصیت کے بعد اور ادائے قرض کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہیں معلوم نہیں کون تم کو زیادہ نفع پہنچائے گا، فریضۃ من اللہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر جیسا کہ گزشتہ درس میں بیان ہوا، وراثت کے احکام اور مسائل کو تفصیلاً بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو وراثت کا علم ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف علم کہا ہے، یعنی پورے جو علوم ہیں وہ ایک طرف ہے اور وراثت کا جو علم ہے وہ ایک طرف ہے۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، علم فرائض کو سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ یہ نصف علم ہے، یہ بہت اہم علم ہے۔ عام طور پر جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں ان کے اصول بیان کیے ہیں اور جزیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو۔ اب صبح کتنی پڑھیں گے، ظہر میں کتنی پڑھیں گے، عصر میں کتنی ہوں گی، مغرب عشاء میں کتنی رکعتیں ہوں گی، ان میں کیا کیا پڑھا جائے گا، اس کی جزیات کس نے بیان کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کب دینی ہے، اس کی مقدار کتنی ہو اور کس کو دینی ہے، اس کی پوری جو جزیات ہیں وہ کس نے بیان کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو علم میراث ہے اس کے اصول بھی اللہ نے بیان کی ہیں اور اس کے جزیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی۔ یہ اتنا اہم علم ہے اور انسان کے 2 حصے ہیں، ایک اس کا حصہ ہے موت تک زندگی کا اور دوسرا حصہ ہے ما بعد الموت، یعنی ایک وہ مسائل ہیں جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے اور دوسرا وہ مسائل ہے جن کا تعلق موت کے بعد ہے، اس لیے بھی اس کو نصف علم کہا گیا ہے، اور بھی وجوہات ہیں۔ تو یہ بہت اہم مسائل ہیں اور جب آدمی دنیا سے جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے مال کے اوپر 4 قسم کے حقوق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ جیسے آج کل قبر کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے، یاد رکھیں کہ جو آدمی کسی میت کو غسل دے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی وہ پیدا ہوا۔ اور جس آدمی نے کسی کے لیے قبر کی جگہ دے دی اس نے گویا قیامت تک کے لیے اس کو مکان دے دیا۔ اب آپ کسی کو بے گھر کو گھر دے دیں تو کتنا ثواب ہے، اور کسی میت کو قبر کی جگہ دے دے تو ایسے ہے جیسے آپ نے قیامت تک اس کو مکان دے دی، اتنا بڑا ثواب۔ کوئی آدمی کسی کو مکان دے دے تو اس کو ہم ثواب سمجھتے ہیں، لیکن قبر کے لیے جگہ دینا یا قبرستان کے لیے جگہ دینا وہ ہمارے ماحول میں بہت کم ہے۔
آپ اندرون شہر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، بھائی یوسف صاحب سے پوچھے کہ اس کے لیے نا جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، تو وہ قبرستان والے کیا کہتے ہیں، پہلے یہاں پہ کوئی آپ کا دفن ہے، اسی کی جگہ کھود کے یہاں اس کو دفن کر لو، یہ حال ہے۔ تو قبرستان بنانا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ بنائیں گے قبرستان؟ وہ کہتے کوئی آدمی الیکشن لڑ رہا تو اس کو لوگوں نے کہا ہمیں قبرستان بنا کے دو، کہتا ہے مجھے الیکشن جتا دو، میں سارا علاقہ قبرستان بنا دوں گا۔ سمجھے بھائی؟ تو بہرحال بھائی یہ ایک حقیقت ہے کہ قبرستان بنانے کا جو شعور ہے نا وہ ہمارے ماحول میں نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے۔ ہر آدمی نے مرنا ہے، کوئی نہ بھی چاہے پھر بھی مر جاتا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے میں نہ مروں پھر بھی مرنا پڑے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے من حب لقاء اللہ فحب لقاء، جو آدمی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ سے ملنے کے لیے موت کا پل کراس کرنا ہی پڑے گا۔ صحابہ تو نعرے لگاتے تھے، ایک صحابی دنیا سے جا رہے تھے، ان کی بیوی نے کہا ہائے جدائی کا وقت آ گیا، فرمایا جدائی کا وقت نہیں آیا، میری ملاقات کا وقت آ گیا۔ غدا نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ، کل تو میری حضور سے ملاقات ہے، کل تو میری حضور کے ساتھیوں سے ملاقات ہے، کوئی جدائی کا وقت۔ تو کوئی آدمی فوت ہو جائے تو بڑھ چڑھ کے اس کے غسل میں آگے ہونا چاہیے۔ غسل دینے کا کوئی انوکھا طریقہ نہیں ہے، اس کو استنجا کراؤ، وضو کراؤ، پھر پورے جسم پر پانی بہا دو جس طرح ہم زندہ نہاتے ہیں، کوئی انوکھا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، مردے کے جو کپڑے ہیں میں بتاتا رہتا ہوں، یہ مولوی صاحب کو دیتے ہیں اور بڑے نخرے سے، حاجن کیا کہتی ہے، لینے والے تو اور بھی بہت تھے پر تواڈے نال حاج صاحب دا بڑا تعلق سی، تسی پاؤ حاج صاحب نو بڑا ثواب ہوئے گا۔ سمجھے بھائی؟ تو میرے بھائی میت کو غسل دینے میں آگے ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کے ایک نمازی تھے، کہنے لگے میں میو اسپتال میں چلا گیا تو اس نے اپنا رضاکاروں میں نام لکھوایا ہوا تھا، کہنے لگے وہاں ایک مردہ تھا، اسے کوئی غسل نہیں دے رہا تھا، کہتے میں نے اس کو غسل دیا تو میت کے جو وارث تھے وہ مجھے 5000 دینے لگے، کافی دیر پہلے کی بات ہے، کہتے آپ کی مہربانی ہے آپ نے غسل دیے، کہتے میں پیسے نہیں لیتا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیے۔ اور غسل دیتے ہوئے مردے کا کوئی عیب سامنے آ جائے اس کو چھپاؤ۔ اگر تم مردے کی قیمتیں کرو گے، زندہ سے تو معافی مانگ لو گے، مردے سے کیسے بخشاؤ گے؟ یہ حکم ہے مردے کے عیبوں کو چھپاؤ۔ ایک میں آپ کو عجیب حدیث سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اور اللہ کو پتہ ہے یہ برا ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، حاج صاحب کہتے بہت اچھا آدمی تھا، یہ بھی کہہ رہے بڑا اچھا آدمی تھا، یہ بھی کہہ رہے یہ بڑا اچھا آدمی تھا، وہ بھی کہہ رہا بڑا اچھا آدمی تھا۔ لوگوں کے اچھائی کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے میں اپنا علم چھپا لیتا ہوں اور لوگوں کے اچھا کرنے پہ فیصلہ کر کے اسے جنت دے دیتا ہوں۔ اس لیے کبھی کسی میت کی برائی نہ بیان کرو، تو چلا گیا جہاں جانا تھا اس نے، اب تم برائی کر کے کیا اسے بدلہ لے سکتے ہو؟ اور قبروں کے لیے لوگوں کو جگہ دو، اور قبریں کھودنے میں کوشش کرو، قبروں کی کھدائی کرو۔ ایک لطیفہ ہی ہے، ایک قبرستان میں ایک گورکن ہے، وہ مفت قبریں کھودتا ہے، اگر کوئی آدمی اس کو کچھ پیسے دے دے نا تو کہتا ہے میں قبر میں لیٹ کے میں نے دیکھا ہے، بڑی سکون والی قبر ہے، اور پیسے اگر کوئی نہ دے کہتا ہے بڑی سخت قبر نکلی ہے، پتہ نہیں کیا گناہ ہے اس کے۔ تو ان کا تو مرنے والوں کو مرتا ہے نا، اور گورکن کا تو بزنس ہے۔ تو بہرحال مردے کو غسل دینا بڑی فضیلت کی بات ہے، اور مردے کے لیے قبر کھودنا بڑی فضیلت کی بات ہے، اور مردے کے لیے قبر کی جگہ دینا ایسے ہے جیسے قیامت تک آپ نے اس کو مکان دے دی۔ تو جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہسپتال بنائیں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قبرستان بنائیں، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں قبرستان بنانے چاہیے۔
یہ بہت بڑا اجر ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو میت جب دنیا سے جاتی ہے اس کے مال کے اوپر کتنے حقوق ہوتے ہیں؟ 4۔ نمبر 1، اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ نمبر 2، پھر جو مال بچ جائے، یہ ترتیب ذرا یاد رکھنا، جو مال بچ جائے، اگر کفن دفن میں سارا ختم ہو گیا، باقی 3 بھی ختم ہو گئے اور کسی کا کچھ نہیں ملے گا، تو کفن دفن کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اس میں سے اس کے قرضے ادا کرنا۔ اور نمبر 3، جو مال بچ جائے اس کے 1/3 میں اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کرنا۔ اور نمبر 4، مال پھر بچ گیا تو اس کے وارثوں میں تقسیم کرنا۔ سمجھے بھائی؟ تو پہلا حق کیا ہے میت کے مال میں سے؟ میت کے کفن دفن کا انتظام کرنا اس کے مال میں سے۔ بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے تمہارے فلاں دادے کو جو ہے نا کفن دیا تھا، اب لے کے آؤ۔ کفن کتنے کا آ جاتا ہے؟ سمجھ؟ تو میت کے مال میں سے جو ہے نا کفن دفن کا انتظام کرو۔ شریعت نے ختم دینے کا حکم نہیں دیا کہ میت کے مال میں سے ختم دلاؤ، 40واں کرو، لیکن شریعت نے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ میت کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کی قبر کا انتظام کرو، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتا تھا کہ ان کے ایک شعر ہے، اس کا مقصد یہ کہ تو اپنے وارثوں کا فخر نہ کر کہ میرے بڑے وارث نے، رب کسی کو لاوارث کر کے بھی مار دیتا ہے چاہے کتنے وارث کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، وارث گمان نہ کر وارثاں دا، یعنی اپنے وارثوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میرا جتھا ہے، میرے وارث ہے، میرا خاندان ہے، پتہ نہیں کس جگہ موت آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت برحق ہے، قبر میں شک ہے، کس کو قبر ملتی ہے کس کو نہیں ملتی۔ تو میت کے مال میں پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور دوسرا حق کیا ہے بھائی؟ یہاں ایک بات یاد رکھیں بھائی کہ میت کو جب ہم دفن کرتے ہیں نا تو سلیپوں پہ وہ لکھتے ہیں جی کلمہ لکھو، نیچے کلمہ لکھتے ہیں پھر اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نیچے کلمہ لکھو، میں نے خود 1-2 جگہ کہا بھائی یہ نہ ایسے نہ کرو، بے حرمتی ہوتی ہے، لوگ کہاں باز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 یہ بھی یاد رکھنا کہ میت کو جب ہم لٹاتے ہیں نا تو پورا کروٹ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، پوری کروٹ ہو۔ ہم تو صرف چہرہ کرتے ہیں نا، خالی چہرہ کرنا مسنون نہیں ہے، بلکہ پوری کروٹ جو ہے نا قبلہ کی طرف، جیسے سوتے ہوئے ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں تو خالی چہرہ کرنے سے تو نہیں ہوتے، پوری کروٹ قبلہ رخ سونا سنت ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر پورا قبلہ رخ مردے کو لٹانا جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر مردہ نہیں کھڑا ہو رہا اس کو پیچھے سے ٹیک لگا دو، پچھلی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دو، یا درمیان میں کوئی چیز رکھ دو، کوئی مٹی وغیرہ رکھ دو تو۔ لیکن سنت یہی ہے کہ میت کا خالی چہرہ قبلہ کی طرف نہ کیا جائے بلکہ پوری کروٹ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کی جائے۔ اور یہ جو ہم دفن کے بعد اوپر وہ ڈالتے ہیں نا پھولوں کی چادریں، یہ کوئی مسنون نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی قبریں بناتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو قبرستان ہوتا ہے نا یہ وقف ہوتا ہے، تو وقف کی جگہ میں آپ مالکانہ تصرف نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو پورا لاہور ہے نا، اس کے لیے اگر پکی قبریں نہ ہوں تو میانی جیسے 2-3 قبرستان ہی کافی ہیں۔ آپ میانی قبرستان جائیں، ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، دنیا سے گیا تو قبر سے خوشبوئیں آئیں۔ میرے استاد حضرت مولانا شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، میں نے تفسیر الحمدللہ ان سے پڑھی، وہ میرے کیا تھے؟ استاد، اور آپ کے کیا لگے؟ تو آپ کے دادا استاد کی قبر سے اللہ نے خوشبو کو جاری کی، وہ خوش نہیں ہو رہے تو؟ ہمارے استاد حضرت مفتی حسن صاحب وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو قیامت کو پتہ لگے گا کہ کون جنتی ہے کون کدھر کا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے جن لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں سے خوشبوئیں نکال کے دکھا دیا کہ جو ہے نا ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔
قبروں سے خوشبوئیں آئیں. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر آپ نے دیکھی ہوگی، کچی ہے کہ پکی ہے؟ شیخ موسیٰ صاحب کی قبر کچی ہے کہ پکی ہے؟ تو اللہ کے محبوب بندوں کی تو کچی قبریں ہیں، تو ہم پکی بنا کے جو ہے نا وہ کیا آخرت میں بھی جو ہے نا کوئی مقام اونچا ہو جاتا ہے؟ مقام تو ملنا اعمال سے، تو قبریں کچی ہونی چاہیے. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی قبر بوسیدہ ہوگی اس پہ اتنی اللہ کی رحمت ہوگی. سمجھے بھائی؟ تو میت کے مال میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، پھر جو مال بچ جائے اس کے قرضے ادا کیے جائیں. باقی بات کل آئے گی، صرف آپ ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے دینے کے بعد یا قرضے دینے کے بعد. قرآن مجید میں وصیت پہلے ہے، قرضے بعد میں ہے. وصیت پہلے اور قرضے بعد میں ہے، لیکن احکام میں قرضے پہلے ہیں، وصیت بعد میں ہے. کیونکہ اگر قرضے ادا نہ کیے جائے تو وصیت کا تعین ہی نہیں ہو سکتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں غلط فہمی میں نہ رہنا، مرنے والے کی قرض کی ادائیگی وصیت سے پہلے ہونی چاہیے. تو یہاں چاہے قرآن میں دین بعد میں ہے، لیکن احکام میں جو دین ہے وہ پہلے ہے اور وصیت کیا ہے؟ بعد میں ہے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ میت کے قرضے ادا کیے جائیں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جو مال بچے اس کے 1/3 میں وصیت نافذ کی جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے وارثوں میں اس کا مال تقسیم کیا جائے. اور کل ہم نے جو مسئلہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کو کتنا ملے گا؟ 2 حصے، اور لڑکی کو کتنا ملے گا؟ اور کیا مسئلہ پڑھا تھا بھائی؟ اگر لڑکی کے ساتھ کوئی لڑکا نہیں ہے، لڑکی ایک ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ ماشاءاللہ، میرا دل کرتا آپ کو انعام دے دوں. ابھی بھی دماغ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو لڑکی اگر ایک ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا. لڑکیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو کتنا ملے گا؟ آپ بھی کچھ بول لو. ثلثان ملے گا. یعنی اگر ایک مال کے ہم 3 حصے کریں نا تو 2/3 2 لڑکیوں کو یا 2 سے زیادہ لڑکیوں کو دیا جائے گا. اچھا بھائی، اور ایک اور بات بھی یاد رکھ لو، اگر جو ماں باپ ہیں ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر میت نے اولاد بھی چھوڑی ہے، میت کے ماں باپ ہیں اور ساتھ اس کی اولاد بھی ہے، تو ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ سدس، چھٹا. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا